بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ ارض شام سے بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے. آپ کو پتہ ہے بنی اسرائیل پر مصر میں ظلم ہوا نا, جبکہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی, اور یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے, اور اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے, بولو بھائی, ابراہیم علیہ السلام کے. اور ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ شام میں, فلسطین میں, بیت المقدس کے قریب. تو سارے بڑے بڑے پیغمبر وہیں آئے, لیکن بنی اسرائیل پر ظلم کہاں سے ہوا؟ مصر میں ہوا. تو خود بنی اسرائیل نے ہی ہمارے نبی سے نبوت کا امتحان لیا کہ آپ بتائیں کہ یہ تو وہاں کے تھے, یہ ادھر کیسے آ گئے. اس پر پوری سورت نازل ہوئی, سورہ یوسف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معلوم تھا؟ خود قرآن نے کہا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ ان چیزوں سے کا علم نہیں رکھتے تھے. آپ تو عرب میں پیدا ہوئے اور یہود و نصارہ مدینہ میں رہتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مطالعہ بھی نہیں تھا, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, امی تھے. امی کہتے ہیں جو لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو. اللہ نے آپ کو امی اس لیے بنایا کہ آپ پر جو کلام نازل ہوا ہے اور آپ نے جو تعلیمات دی ہیں, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والا بھی ایسا دین ایجاد نہیں کر سکتا. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہوتے, لکھنا پڑھنا جانتے, تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے اپنا بہترین دماغ استعمال کیا ہے. یہ عرب میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے جنہوں نے ایک یہ نظریہ اور یہ تھیوری پیش کی. تو اللہ نے کیا ایسے نبی کا انتخاب کیا جو ایسی قوم میں پیدا ہوئی کہ جن میں اکثر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, کیونکہ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بھئی قوم کے اثرات آئے ہیں, قوم بھی جاہل, اور ایسی قوم میں پیدا کیا اللہ نے. وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ نے لکیر نہیں کھینچی. کچھ ہوتا نا الف لکھا جائے زندگی میں, کبھی یہ نہیں کیا, قلم اٹھایا ہی نہیں کبھی. جب جبریل آئے کہ اقرا پڑھیے, تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. ہمیں کیا پڑھائی سے لکھائی سے, ہم تو بدو لوگ ہیں. کیسا دین دے کے چلے گئے, اور پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے. آج بھی اسلام کے مقابلے میں کوئی اسلام کی ٹکر میں ٹھہرنے والا ہے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں اسلام کی ٹکر میں ٹھہرنے والا. رمضان دیکھو نا, آتا ہے ایک دم ہل چلی. سارے کس کی تعلیمات ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس قرآن کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو دروس ہوتے ہیں, پھر وہ نصاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے, 8 سال تو مدرسوں میں بیٹھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے, سیکھا جاتا ہے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے پوچھا, تو آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ بنی اسرائیل جانتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں بتا سکتے, یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ان سے ایک پہلی پوچھو, امتحان لو. تو سورہ یوسف نازل ہوئی. انا انزلناہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ غافلین میں سے تھے. یہ غافلین کا مطلب آپ کو علم نہیں تھا, ہم نے آپ پر یہ بہترین واقعہ نازل کیا. پھر شروع سے پوری ترتیب سے بتایا گیا وہ واقعہ. اور سورہ یوسف میں کئی کمالات ہیں. قرآن میں کسی بھی ایک پیغمبر کا واقعہ پورا ایک جگہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے, کیونکہ قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے. وہ تو جس پیغمبر کے واقعے میں آیات کی مناسبت سے جو پہلو اس آیت کے مناسب ہوتا ہے نا, قرآن اس پہلو کو ذکر کر دیتا ہے بس. بھئی نصیحت چل رہی ہے کسی بات کی, تو اس کے مناسب کوئی موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا کوئی پہلو آیا تو قرآن نے وہ ذکر کر دیا. داؤد علیہ السلام کا آ گیا, پھر تھوڑا سا, تھوڑے سارے پیغمبر آتے رہتے ہیں, اور ترتیب بھی نہیں ہے. بعض دفعہ تاریخی لحاظ سے ایک کام بعد میں ہوا, لیکن قرآن نے اس کو پہلے ذکر کیا, اور جو پہلے ہوا قرآن نے اس کو بعد میں, کیونکہ قصے کہانیاں سنانا مقصد نہیں ہے. لیکن
یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایسا ہے جو اللہ نے الف سے لے کے یا تک بالکل اسی ترتیب سے، کیونکہ یہودیوں کا سوال ہی یہ تھا کہ وہ کیسے پہنچے، تو اس میں شروع سے لے کر آخر تک ترتیب سے بیان کرنا ضروری تھا. اور یہ بھی کہ یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ میں نبی پر نازل ہوئی ہے، تاکہ یہ شبہ نہ ہو کہ معاذ اللہ کہیں سے پوچھ کے تو نہیں بتا رہے یہ. ٹھیک ہے نا. اول تو یہ جس خوبصورت انداز سے قرآن نے سورہ یوسف کا واقعہ بیان کیا ہے، یہ کسی سے پوچھ کے اتنا خوبصورت انداز میں بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں. نقل تو نقل ہوتی ہے نا. وہ جو پھرے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا امتحانی ہال میں، وہ ان کو اگر کوئی آپ پرچی پکڑا دے نا کہ بھئی اس کو نقل مار لو، تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ پیراگراف جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس میں تھوڑا سا پہلے اپنے الفاظ ڈالنے ہیں، وہ وہیں سے ویسے کا ویسا ہی چھاپ کے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. وہ ویسے کا ویسا ہی، جیسے وہ ایک شخص سے پوچھا نا کہ نیوٹن کا دوسرا قانون بتاؤ، تو اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے، پورا قانون یاد نہیں ہے لیکن آدھا یاد ہے آخر سے. اس نے کہا چلو پورا نہیں تو آدھا ہی سنا دو. کہتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. وہ ہوتا ہے نا پہلے پوری ڈیفینیشن آتی ہے، آخر میں آتا ہے اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز لا. تو یہ رٹا تو یہی ہوتا ہے. اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. اب یہ تو بڑا لمبا واقعہ ہے. یہ قال یوسف، جب اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعقوب سے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی تھی کہ آپ کی اولاد میں نبوت جاری کروں گا میں. تو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے، اور دوسرے سے باقی بھائی پیدا ہوئے. تو یہ والی جو زوجہ تھیں یا تو یہ نیک زیادہ ہوں گی، ان کے بطن سے اللہ نے زیادہ نیک بچے پیدا کر دیے. تو یہ جو ان میں یوسف علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں حضرت یعقوب کو امیدیں تھیں کہ اس بچے میں کچھ ایسی صلاحیت کے آثار لگ رہے ہیں کہ یہ میرا والی وارث بنے گا، اور اللہ نبی کس کو بنائیں گے؟ اس کو بنائیں گے. اور پھر ایک دم یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بہت ہی اچھا خواب آ گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی تھے وہ ویسے ہی ان سوتیلے بھائیوں سے کیا کرتے تھے؟ حسد. سوتیلے نہیں تھے یہ، باپ شریک بھائی تھے. سوتیلا تو الگ سے ہوتا ہے، لیکن بہرحال بالکل ویسے نہیں تھے جیسے ماں اور باپ کا سگا رشتہ ہوتا ہے. اس پہ ایک تھوڑا سا چٹکلا بھی بتا دوں آپ کو. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مدینہ منورہ میں بڑے عالم تھے، وہ مجھے کہنے لگے آپ ہر وقت 4 شادیوں کی بات کرتے ہو، دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں تو سوتیلے پن کی وجہ سے بھائیوں نے کہاں ڈال دیا؟ کنویں میں. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ، بولو بھائی یہ ہوتا ہے. وہ دوسری بیوی سے تھے یوسف علیہ السلام نا، اچھے والے ایک اولاد ہوتی، نہ کوئی جیلسی، آپس میں ہنسی خوشی زندگی گزارتے. میں نے کہا شکر ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے وقت میں موجود نہیں تھے، ان کو مشورہ دے دیتے تو پھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف جیسا پیغمبر نہ ملتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں نے کہا یہ اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کی برکتیں بھی ہیں. اور دوسری بات میں نے کہا کہ پیغمبر کا عمل خود حجت ہوتا ہے، پیغمبروں کے عمل میں عیب نہیں نکالا جاتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی سوکنوں کے جھگڑے اور بچوں میں گڑبڑیں ہوتی تھیں، اس کے باوجود پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ 2 شادیاں. تو پیغمبر کے عمل سے تو خود دلیل پکڑی جاتی ہے، نہ کہ پیغمبروں کو سکھایا جاتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا وہ نتیجہ نکلا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ کیونکہ اولاد ملتی ہے نا، بڑا فائدہ کیا ہے؟ اولاد تو ملی نا، وہ آپس میں پڈوں کا تو حل ہو گیا، لیکن اولاد کی کثرت جب ملتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کام کا نکال دیتے ہیں جو آپ کی آخرت کے لیے بیڑا پار کرنے کا سبب بن جائے. اس لیے اولاد کی کثرت مطلوب ہے.
تو اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں, یعقوب علیہ السلام کا جب بیٹا گم گیا تھا نا, تو اس دوران امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے مزید نکاح بھی کیے ہیں. پھر سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو انبیاء کرام, خواتین بیان سن رہی ہیں ناراض ہو جائیں گی, بس اتنا کافی ہے. وہ کہتی ہیں کیا ہر وقت لے کے بیٹھا رہتا ہے. تو یعقوب وہ تو تھے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب معمولی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس میرے بیٹے کو نوازنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ خواب بھائیوں کو مت سنانا, تمہارے خلاف تدبیریں کرنا شروع کر دیں گے. اس سے پتہ چلا کہ جس سے ذرا سا بھی حسد کا اندیشہ ہو, اپنی نعمت اس کے سامنے بیان. لوگ بڑی شو بازیوں میں لگے رہتے ہیں, ابے تجھے پتا ہے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے, ابے تجھے پتا ہے میں نے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ. بھائی ہر آدمی خوش نہیں ہوگا آپ کی باتیں سن کے. بہت سے بولیں گے یار ہم بھی تو پٹیل پاڑے میں بیٹھے ہوئے اور یہ بحریہ ٹاؤن پہنچ گیا. وہ دل میں اس کے نفرتوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو انہوں نے بتا دیا کہ نعمت کا اظہار ان کے سامنے مت کرنا. اس سے بھی پتا چلا کہ اگر بھائی کے دل میں جیلسی ہے تو اس کے سامنے بھی زیادہ شو بازی, جب بھی اس سے ملو ایسے ہی ملو جیسے تمہارے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا, تاکہ وہ طرز کھا کے جیب سے 50 روپے نکال کے تمہیں دے دے. ورنہ سب بھائی ایسے نہیں ہوتے. جس میں اگر حسد ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پہ اللہ نے نعمت کی تھی نا, وہ اللہ کس پہ کرے گا؟ تمہارے ذریعے سے مکمل کرے گا. میں نے ایک دفعہ اس موضوع پر مستقل بیان کیا ہے کہ اللہ نے جہاں بھی کسی بڑی شخصیت کو نوازا ہے نا, تو نیک اولاد دے کے نوازا ہے. اولاد کی اتنی بڑی ویلیو ہے اسلام میں, پیسے دے کے نہیں کیا, نیک کیا دی ہے؟ اولاد دی ہے. تو اولاد بہت اہم چیز ہے, اور آج کل لوگ اسی کے روکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہ ہو. تو یہ آخرت میں پتہ چلے گا کتنا نقصان ہے اس کا. خیر, تو بھائیوں نے پروگرام بنا لیا, ان کو تو خواب کا پتہ نہیں تھا, پھر بھی جلتے رہتے تھے. تو ایک دن بیٹھ کے تنگ آئے, کہنے لگے کہ ابا جتنی محبت اس سے کرتے ہیں اتنی محبت ہم سے نہیں کرتے, جبکہ ہم طاقتور ہیں, جوان ہیں, ابا کے زیادہ کام آ سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس بھائی کو کنویں میں قتل, پہلے تو پروگرام بنایا قتل کر دو, پھر کہا نہیں بھائی ابا سے دور کرنا ہے نا تو قتل کی کیا ضرورت ہے, کنویں میں ڈال دو, کوئی مسافر آئے گا اٹھا کے بازار میں لے جا کے. اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا اس کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے لوگ. تو لے جا کے کنویں میں ڈال دیا. قرآن کہتا ہے کہ ایک قافلہ گزرا پانی نکالنے کے لیے, یا بشرا ھذا غلام, بڑا خوش ہوا کہ یہ تو خوبصورت بچہ ہے. لے جا کے جلدی سے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا, اور مصر کے بازار میں لے جا کے اس کو جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کم پیسوں میں فروخت کر دیا, اس لیے کہ کہیں اصل مالک نہ آ جائے تو جان چھڑاؤ. مطلب فراڈی لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی دیکھ تو نہیں رہا, کسی کی گھڑی ملی ہے دیکھ تو نہیں رہا, بس پہنا دو کسی کو. تو وہ یوسف علیہ السلام اس طرح بازار میں, چھوٹے تھے اس وقت, فروخت ہوتے ہوتے کہاں پہنچے؟ بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ نے کہا ہم اس کو اولاد بنا لیتے ہیں, اولاد نہیں ہوگی اس کے, یا اس کو خدمت کے لیے رکھ لیں گے. وہ اس وقت چھوٹے تھے. فلما بلغ اشدہ, اللہ فرماتے ہیں جب جوانی کو پہنچے ہیں تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حسن تھا نا وہ معجزہ تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایسا کام جو اگر آپ اس کے اسباب تلاش کریں گے تو اسباب اس کے وہ اللہ کی کلمہ کن کی قدرت سے ہوتا ہے. نہیں یاری بات میرا خیال. بھائی موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ پھینک کے سانپ بن جاتی تھی. پوری دنیا کے سائنسدان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ لاٹھی کیا بن سکتی ہے؟ سانپ. جادوگروں نے جو لاٹھی زمین پہ پھینکی تھی, قرآن کہہ رہا ہے وہ سانپ نہیں بنی تھی. یخیل الیہم, لگ ایسا رہا تھا کہ سانپ بن گئی ہے. جادوگر نظر کا دھوکہ کرتا ہے, چیزوں کی حقیقت کو تبدیل نہیں کرتا. اس پر میرا ایک مستقل بیان ہے, کیونکہ یوٹیوب پہ کلپ آنا شروع ہو جائیں گے, کمنٹس کے نہیں ہو جاتی ہے, تو پورا میرا مدلل بیان ہے کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی. اس میں ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ حقیقت چینج ہوتی ہے, تو میں نے ان کے دلائل کے جوابات بھی اس بیان میں دیے ہیں, اور دوسرے ان اکابر کا حوالہ دیا کہ جو اس کو نہیں مانتے ان کے دلائل مضبوط ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لاٹھی کا سانپ بننا تھا اس کی کوئی لاجک, بس وہ اللہ نے بنا دیا. تبھی جادوگر فوراً ایمان بھی لے آیا کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
تو یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ کوئی وجہ نہیں تھی. جیسے ہوتا ہے نا انسان کی خوراک اچھی ہوتی ہے تو پھر اس کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا جس سے دنیا کیا ہو جائے, عاجز, یعنی تصور سے بالا تر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور معجزے کے حسن دیا تھا, ایسا حسن کہ آپ اس کا معجزہ کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ اس کا تصور کر ہی نہیں سکتے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. کتنا زیادہ حسن تھا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا ہے. فرمایا کہ جب میں معراج میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو میں نے دیکھا کہ اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا انسانوں میں, ان میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے. یعنی جتنے حسین مرد اور عورتیں دنیا میں گھوم رہے ہیں نا, یہ اس آدھے کو تقسیم ہو کے یہ ناکیں اور آنکھیں اور پلکیں لگی ہوئی ہیں جا کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اس پہ یہ اس تقسیم ہونے کے بعد کتنے کروڑوں ارب حصے ہوئے ہوں گے نا اس حسن کے. تو ذرہ ذرہ آیا ہے لوگوں کے حصے میں جس پر وہ اتنا اتراتے پھرتے ہیں. کوئی فلم کا ہیرو بن گیا, کوئی ہیروئن بن گئی, کوئی کہہ رہا ہے مجھے بھی ماڈلنگ کے لیے رکھو, کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے جناب, وہ ہر آدمی کا اپنا ایک وہ ہے کہ وہ اپنی ماڈلنگ کر رہا ہے, کوئی پوز بنا رہا ہے, کوئی بنیان اتار کے گھوم رہا ہے. ٹھیک ہے نا, بس نہیں چل رہا کہ شلوار اتار کے گھومے ان لوگوں کا. تو ایسے پاگل ہو جاتے ہیں جن کو تھوڑی سی وہ مل جائے نا, کوئی تھوڑی سی. تو یہ سب اس آدھے حسن کو جو تقسیم کر کے اللہ نے دیا نا, اس میں سے کیا ہے کروڑواں حصہ. یوسف علیہ السلام کو اکیلا کیا ملا, آدھا اللہ نے یوسف علیہ. معجزہ تھا کہ دیکھو یہ خود سے نہیں ہو سکتا, یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, سلیکشن ہے. اب ظاہر اتنے خوبصورت کڑی الجوان, جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو قرآن میں آتا ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ ان کے اوپر عاشق ہو گئی اور دروازے بند کر کے برائی کی دعوت دی. پیغمبروں میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے, کوئی بھی پیغمبر کمزور, اور ابھی جوان ہوئے ہیں. تو آپ سوچیں کہ یوسف, اور بادشاہوں کی بیویاں اکثر خوبصورت ہوتی ہیں. بادشاہ لوگ کبھی بصورت عورت سے نکاح, یعنی قوم کی بہت ہی خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کرتے ہیں وہ. تو قرآن کے الفاظ دیکھو جو قرآن بتا رہا ہے, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. فرمایا دل میں خواہش یوسف کے بھی پیدا ہوئی اور اس کے تو تھی. اب سوچیں کہ اتنی قوت, ایسے جذبات, اور چاروں طرف سے دروازے بند, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر بھاگے تو الٹی تہمت لگا کے رسوا کر دے گی. ایسی شدید آزمائش میں یوسف علیہ السلام کو جب اس نے گناہ کی طرف بلایا ہے تو کیا کہتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوایا, وہ میرا رب ہے, کنویں سے نکال کے اس نے مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا. انہ لا یفلح الظالمون, ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں ملتی. کیسے جرم کر لوں میں. دیکھو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ڈلوایا بھی میرے رب نے کنویں میں ہے بھائی, اور میں تو مسافر ہوں, میں نے تو بڑی ٹینشن میں زندگی گزاری. جب گناہ کرنا چاہتا ہے نا انسان, شیطان اس کو 100 راستے دکھا دیتا ہے. آج لوگ یہی سوچ سوچ کے شرابیں بھی پی رہے ہیں اور زنا بھی کر رہے ہیں کہ مجبور ہیں, ڈپریشن ہے, ایکچولی آج کل نیند نہیں آتی, ایکچولی ٹینشن اتنی ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, شادیاں مشکل ہو گئی ہیں, تو زنا کی طرف جاتے ہیں. اللہ نے اس واقعے میں بتا دیا کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی تو سب سے پہلے کس کے لیے ہوتی, یوسف علیہ السلام کے لیے. ان کو تو نکاح کا بھی دور دور تک امکان نہیں تھا نا, اجنبی ملکوں میں کون رشتہ دیتا ہے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, انہ ربی احسن مثوائے, وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اللہ کی پناہ, اور جتنا اپنے اختیار میں تھا کہ یہاں سے میں بھاگوں, وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب دروازے بند ہیں, بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تاریخی واقعہ نہیں بتا رہے, یہ بتا رہے ہیں کہ زنا معمولی جرم بولو بھائی نہیں ہے. اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جوان تھے, دل ہر ایک کا کرتا ہے برائی کرنے کا. بعض لوگ کہتے ہیں نا دل اتنا چاہ رہا تھا تو برائی کر لی. بھائی دل اگر چاہنا ختم ہو جائے گا تو پھر ثواب نہیں ملے گا. مرد ہے تو دل تو چاہے گا, دل کی خواہشات پہ کیا رکھنا ہے, اللہ کے لیے پاؤں, تبھی اللہ پھر نوازیں گے اس کو.
میں اکثر بیان میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ جس کو زنا کا موقع ملا, میں نے کئی واقعات سنا ہے اس پر, ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, جس کو زنا کا موقع ملا نا اور وہ بھاگ گیا, اس کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے, آخرت میں تو اللہ بہت ہی نوازیں گے. حدیث میں آتا ہے اب خاص لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اس کو بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ یہ وہ نوجوان ہے جس کو موقع ملا تھا, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا, مگر میرے خوف کی وجہ سے یہ اس برائی سے رک گیا. اور اگر کر لیا یہ جرم تو زنا کی 2 سزائیں ملتی ہیں, ایک تو جہنم کی آگ, اور اگر اسلامی حکومت ہو تو چوک پہ کھڑا کر کے کوڑے. وہ والی سزا تو آج کل شارٹ ہے مارکیٹ سے, ٹھیک ہے نا, بلکہ اور عزت بڑھ جاتی ہے کہ بڑے لبرل سے آدمی ہے یہ. پہلی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ. اور دوسری, دنیا میں اللہ اس کا سکون چھین لیتے ہیں, اس کو گھر بار اور بیوی بچوں کی جو فطری لذت ہے, گھر کی جو فطری لذت ہے, گھر بار آدمی کو فیملی میں بڑا مزہ آتا ہے, یہ لذت اور یہ نعمت اللہ اس سے چھین لے. ایک خاتون کا میرے پاس بہت فون آتا ہے, پریشان ہے, کسی باہر ملک میں رہتی ہے, میرا شوہر زنا میں لگ گیا, میں کیا کروں, یہ بہت پریشان. میں نے کہا کرنے دو, تھوڑے دن گزریں گے, جب بڈھا ہوگا نا تو خود ہی اس کو اللہ دنیا میں کیا دے دیں گے, عذاب. یہ ساری حسینائیں بھاگ جائیں گی, ایسا تڑپے گا نا, کیونکہ اس نے اپنی جوانی کو ان گندگیوں میں ڈال دیا, تو اللہ اس کو جو ایک بچوں کے دل سے عظمت نکل جائے گی. جیسے بوڑھے باپ کا بچے احترام کرتے ہیں اور بوڑھے باپ کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں, بیوی کے دل سے بھی عظمت ختم. تو میں نے کہا سب سزا دنیا میں مل جائے گی. تو یوسف علیہ السلام بھاگے, دروازہ, وہ بادشاہ نے کہیں جا کے دروازہ کھولا ہوگا اور یہ نکلے باہر. تو بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام کوئی آگے سے بات کرتے, بادشاہ کی بیوی نے کہا, ایسی گھنی بن گئی, گھنی نہیں ہوتی ایسی شریف, یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھیں ایکچولی ایسا نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ برائی کر رہے تھے, میں نہیں کر رہی تھی, بلکہ کیا کہتی ہے, ما جزاء من اراد باہلک سوءا, بادشاہ سلامت میرے شوہر نامدار بتائیں کہ اگر آپ کی بیوی کی طرف کوئی غلط دست درازی کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ زلیخا کا, یعنی ایسا گھنی بن کے پی گئی نا وہ واقعہ. بھائی پہلے الزام لگاؤ, اس کے بعد بات کرو نا آگے. اس کو کہتے ہیں 1.5 ہوشیاری, کہ اس طریقے سے بات کرو کہ سامنے والا 100% مجھے سچا سمجھے, اور وہ اس بحث میں پڑے ہی نہیں کہ غلطی کس کی تھی, وہ اس میں سوچے کہ ان کی سزا کیا ہونی چاہیے, اس میں ڈال دو اس کو. ما جزاء, کہنے لگی کہ آپ کے بیوی کی طرف کوئی شخص اگر بری نیت سے دیکھے تو بتائیں اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام فوراً بول اٹھے, ہی راودتنی عن نفسی, یہ جھوٹ بول رہی ہے, اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے. اور بادشاہ کی بھی بے عزتی تھی اس میں کہ وہ اپنی بیوی کو برا سمجھے. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برات کا اعلان ایسے کیا کہ وہ بھاگتے ہوئے, وہ اس نے کرتا پکڑنے کی کوشش کی تو وہ پیچھے سے پھٹ گیا کرتا. تو وہیں کہ کسی نے کہا کہ بھئی یہ کرتا پیچھے سے پھٹنا اس کی علامت ہے کہ شرارت کس کی ہے. تو بادشاہ کو اپنی بے عزتی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. بادشاہ لوگ اپنی بیویوں کو ایسے سزا نہیں دے سکتے, کیونکہ سزا دیں گے تو لوگ بولیں گے اچھا اس کا مطلب ہے نہ طلاق دے سکتا ہے نہ سزا دے سکتا ہے. طلاق دے گا تو لوگ بولیں گے کہ یار یہ یہی غلطی تھی. تو بادشاہ ہو گیا, اس کی بیوی جناب ایسی حرکتیں کر رہی ہے, بہت بدنامی ہوتی ہے. تو سیاست سے کام لیا بادشاہ نے کہا مٹی پاؤ. بادشاہ نے کیا کیا, جو ہوا سو ہوا, مٹی پاؤ, بات نکلنے نہ پائے کہیں سے. یوسف اعرض عن ھذا, اے یوسف جان دے. اعرض عن ھذا کا مطلب کیا ہے, اور رہن دے, جان دے, مٹی پاؤ, ہو گئی غلطی ہو گئی یار, ٹھیک. واستغفری لذنبک, اور اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تو بھی توبہ استغفار کر. دیکھو کتنے آرام سے بات کر رہا ہے. کوئی اور ہوتا تو رکھ کے 2-4 چماٹ لگاتے, لیکن بادشاہ ڈر کیا رہا ہے یار, 2-4 بھی چماٹ لگا دیے نا بیوی کو تو بات کیا ہو جائے گی, اور بدنامی کس کی ہے, میری ہے. کہ لوگ بولیں گے کہ تم بادشاہ کس بات کے ہو جو تمہاری بیوی جو ہے نا عاشق ہو رہی ہے دوسروں پہ. تو یہ بادشاہ لوگ بڑی ٹینشنوں میں ہوتے ہیں یار, سیاسی لوگ. تو اس نے غریب آدمی ہوتا نا, وہ اسے 2-4 تمیز سے لگا دیتا. تو واستغفری لذنبک, اپنے گناہ سے توبہ کر, انکی کنتی, اور بھی کہنے لگا ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں بڑی سخت ہوتی ہیں. خود اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے تم بڑی ہوشیار ہو, تم نے بات کیسے شروع کی ڈائریکٹ کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. سب عورتوں کی بات نہیں ہو رہی بھائی, بار بار وہی بات میں جملہ نہیں ریپیٹ کروں گا. تو لیکن برائی کی خبر آپ کو پتا ہے ایک دم تیزی سے پھیلتی. اب جو بھی اس وقت کوئی موجود تھا, ایک آدھ آدمی
تو اگرچہ بادشاہ کی طرف سے پابندی تھی کہ بھائی یہ بات پھیلے نہیں, لیکن ایسی برائی پتہ کیسے پھیلتی ہے, ایک کو بتاؤ, بولا کسی کو بتانا نہیں ہے, بس خالی تمہیں بتا رہا ہوں. وہ دوسرے کو بتاتا ہے, بولتا بھائی کسی کو نہیں بتانا, صرف تمہیں بتا رہا ہوں. پھر وہ تیسرے کو بتاتا ہے, چوتھے کو بتاتا ہے, ہوتے ہوتے یہی ہوا. 2-4 دن گزرے نہیں, قال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز. تو شاہی خاندان کی خبریں تو فوراً پھیلتی ہیں نا, مریم نواز کا کوئی بیان آ جائے, نواز شریف کا کوئی بیان آ جائے, یا جناب عمران خان کہیں جا رہے ہوں, ایک دم خبریں پھیلتی ہیں نا, شادی کر لی اس نے, طلاق دے دی, یہ ہو گیا. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی خبریں ایک دم میڈیا پہ آتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر کی عورتیں سب باتیں کرنے لگیں. امرأۃ العزیز, ہائے ہائے, بادشاہ کی بیوی, تراود فتاحا نفسی, عاشق کس پر ہوئی ہے؟ اپنے گھر کے غلام پر. یعنی رائل فیملی سے تعلق ہے تو چلو مدین کے کسی شہزادے پر عاشق ہو جاتی. انا لنراھا فی ضلال مبین, ہم اس کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں. بڑی سخت غلطی کی ہے اس نے, بہت ہی معاذ اللہ گھٹیا سوچ, نیچ عورت ہے یہ. ہم تو سمجھتے تھے بڑی اونچے خاندان کی. ہر ایک کا اسٹیٹس ہوتا ہے نا بھائی, عاشق ہونے سے پہلے آدمی سوچتا بھی ہے تو یہ کہیں میری عزت تو خراب نہیں ہو جائے گی, کوئی اس کا فیملی اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے. تو یہ چرچے شہر میں شروع. اب اس میں ملکہ نے اپنی بہت ہی انسلٹ محسوس کی, بےزتی, کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے یار, میرے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی گندی عورت ہے, عورتیں تبصرہ کر رہی ہیں. تو اس نے کیا کیا, قرآن کہہ رہا ہے فلما سمعت بمکرہن, جب ان کا مکر سنا کہ میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو اس نے ارادہ کیا کہ ان سب کو میں یوسف کی زیارت کراؤں گی. بولیں گی کہ یہ ہے, اگر اس کا یہ تمہارے ساتھ رہتا تو تمہارا کیا حال ہوتا, مجبور ہوں, معذور ہوں. اور ان کو بلا کے دعوت کر کے ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی, یہ پھل کھاٹو اور کھاؤ. اور اسی دوران یوسف علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکل کے جاؤ. قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی یوسف علیہ السلام گزرے ہیں, قطعنا ایدیہن, جیسے ہی ان کی نظر یوسف پہ پڑی, پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں زخمی کر لی, کاٹ ڈالی. قلنا, اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا, اللہ کی قسم یہ شخص انسان, ہم نے انسانوں میں ایسا خوبصورت نہ سوچا نہ کبھی دیکھا. ان ھذا الا ملک کریم, آسمان کا کوئی فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے. جیسے ہی ان عورتوں نے کہا نا, ان کو پہلے یہ نہیں بتایا کہ یہ وہ ہے, ان کے کہا ایک بندہ ہے وہاں سے گزر جائے گا, ذرا اس کو دیکھو. تو وہ تو سمجھی پتہ نہیں کون ہے. تو فوراً بادشاہ کی بیوی نے کہا ذالکن الذی لمتننی فی, یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی, یہ ہے وہ. اور پھر اس نے برائی کا اظہار کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ, یہ بچ نکلا ہے, اور اب میں بمانگے دہل اعلان کروں گی کہ اپنے عشق کا جو اس نے نا سب کے سامنے اظہار کیا عورتوں سے, کہ اب مجھے اس سے عشق کے اظہار میں کوئی عیب, کوئی بے عزتی کا خطرہ نہیں ہے. اب جب یوسف علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ وہ عورتیں بھی اس طرح برائی میں ساتھ دے رہی ہیں, تو آپ دیکھو ایک نوجوان کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہے یہ, کتنی. اور وہ جو عورتیں بادشاہ کے دربار میں آئی ہوں گی وہ بھی اونچے خاندانوں کی ہوں گی, شاہی محل میں جن کی دعوت ہے. یوسف علیہ السلام ایسے موقع پہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں. بادشاہ کی بیوی نے دھمکی دی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اگر میری بات اس نے نہ مانی تو میں اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گی. دیکھو اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہیں, کوئی اور ہوتا وہ کہتا اب تو میں کیا ہوں جیل میں. اس زمانے کے جیل تو بڑے سخت ہوتے تھے, ڈال کے بھول جاتے تھے, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو ڈال کے بادشاہ بھول گیا تھا. ایسے موقع پر کس قدر انسان برائی کی طرف مائل ہوگا. لیکن یوسف علیہ السلام نے جب جیل کی دھمکی سنی تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب السجن احب الی, اے میرے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس برائی کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اے اللہ اگر تو نے میری حفاظت نہ کی, اصب الیہن, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس جرم میں, یعنی زیادہ اپنے نفس پہ اعتماد بھی نہیں کر رہے, اللہ سے دعا مانگنے کہ تو بچا مجھے اس جرم سے. اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ, رب نے ان کی دعا سن لی اور ان کو برائی سے بچا لیا. اب بات پھیل چکی تھی, بادشاہ کی بدنامی ہو رہی تھی, لوگ کہہ رہے تھے بار بار کہ اگر یوسف کی غلطی نہیں تھی تو یوسف کو محل میں رکھا ہوا کیوں ہے. تو بادشاہ نے اپنی
رائل فیملی کی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل کی کوٹری میں بھیج دیا کہ نہیں جی، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگ یہ سمجھے کہ ان کی غلطی تھی. اب یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے ہیں، کئی سال جیل. کیا حال ہوگا ان کا وہاں پہ. ادھر کنویں سے نکلے، ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت.